اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں احمد مثل عیسیٰ الساعہ ہوں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی تھی کہ جو انہی میں پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، قرب قیامت تشریف لانا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں احمد بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں۔ احمد الگ شخصیت ہے اور عیسیٰ الگ شخصیت ہے۔ نمبر 2، وہ کہتا ہے مثل عیسیٰ ہوں، یہ بات بھی غلط ہے۔ عیسیٰ نے آنا ہے، مثل عیسیٰ نے نہیں آنا، اور محض عیسیٰ نے نہیں آنا، عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے۔ اور پھر اس نے ساتھ دعوے میں کہا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور الساعہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ عیسیٰ اور الساعہ۔ الساعہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں قرآن و سنت کی اصطلاح، بلکہ پوری دنیا یہ بات مانتی ہے اور جانتی ہے، ان کا نظریہ کہ یہ قیامت مراد ہے۔ اس خاص گھڑی سے مراد کون ہے؟ قیامت۔ کوئی شخص مراد نہیں ہے۔ اس نے ساعہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ جس ساعہ کے تم منتظر ہو وہ ساعہ میں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے سوال کیا۔ احادیث کی کتب میں تقریباً شروع میں یہ روایت حضرت جبریل کے نام سے ملتی ہے۔ انسانی شکل میں تشریف لائے اور آ کر مختلف سوالات کیے۔ ہاں جی، سوال پوچھا، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، سوالات تھے۔ ایک یہ بھی، قیامت کب آئے گی، یہی یہ ساعہ کب آئے گی؟ تو نبی پاک نے فرمایا پوچھنے والے سے وہ آدمی زیادہ نہیں جانتا جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ اگر احمد ہی الساعہ ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی الساعہ ہوتے، تو پھر یہ کیوں فرماتے؟ احمد الگ شخصیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے اور انسان ہے، اور الساعہ غیر انسان ہے۔ غیر انسان کوئی عجیب آدمی ہے، غیر انسان کو انسان بنا رہا ہے اور انسان کو غیر انسان بنا رہا ہے۔ جب آدمی کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس طرح کام کرتا ہے۔ ہم اس پہ عرض کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ قرب قیامت دجال کے آنے کی پیشگوئی ہے، اور دجال انسان ہے۔ دجال کو اس نے غیر انسان بنا دیا، کہا کہ یہ زمین میں یہ جو چھیڑ خانی ہو رہی ہے، لوگ تیل نکال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ دجالیت ہے۔ اب جو ہے غیر انسان کو انسان بنا دیا۔ ہاں جی، الساعہ غیر انسان ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ساعہ ہوں۔ یا تو کہو کہ تم انسان نہیں ہو، بندے کے پتر نہیں۔ اگر آپ بندے کے پتر نہیں ہیں تو پھر بات الگ ہے۔ غیر انسان کو انسان اور انسان کو غیر انسان۔ سیدنا عیسیٰ الگ شخصیت ہے، احمد الگ شخصیت ہے، اور الساعہ یہ شخصیت نہیں بلکہ یہ قیامت کا نام ہے، اور قیامت کی گھڑی کا نام ہے۔ الساعہ خاص گھڑی کو کہتے ہیں۔ دنیا کی لغتی کتابیں آپ کھول کے دیکھ لو، الساعہ سے مراد کہیں بھی کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ کیسا آدمی اٹھ کے آ گیا جس نے ایک نئی بات کی ہے کہ میں الساعہ ہوں۔ ہم اس پہ مختلف دلائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے کہ الساعہ الگ چیز ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الگ چیز ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے، فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ سورہ محمد آیت نمبر 18 اور پارہ نمبر 26۔ اور اس آدمی نے بھی اپنی کتاب کے ٹائٹل میں اس آیت کو ذکر کیا ہے، اپنے دعویٰ میں ٹائٹل میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو لہذا ہم اسی سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ الساعہ الگ چیز ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے۔ قیامت الگ چیز ہے، قیامت کی نشانیاں الگ چیز ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کے آنے کی نشانی ہے، قیامت نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے آنے کی نشانی ہے، جہاں اور نشانیاں تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔
تو لیکن خود قیامت نہیں ہے۔ یہ آیت اس نے پیش کی فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر اسی بات کا کہ قیامت آ کھڑی ہو، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، ہاں جی ان پر اچانک، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، سو آ چکی اس کی نشانیاں، ہاں جی فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، وہ بھی کہاں ہوگا نصیحت حاصل کرنا جب وہ ان پر آ پہنچے گی۔ فرمایا قیامت کی نشانیاں آ رہی ہیں، قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ فقط جاء اشراطها، یہ لوگ ساعہ کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، وہ نصیحت حاصل کر لو۔ لیکن جب یہ ساعہ خود آ جائے گی اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا جب تک الساعہ نہیں آ جاتی اس سے پہلے نصیحت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ جب الساعہ آ جائے گی اس وقت کسی آدمی کی نصیحت حاصل کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے، ایمان قبول کر لے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ الساعہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں احمد بھی ہوں، مثل عیسیٰ بھی ہوں اور الساعہ بھی ہوں، بے ساعہ کے آنے کے بعد تو نصیحت کی بات ہی کوئی نہیں، تو ہمیں نصیحت کس طرح کر رہا ہے؟ وہ جب الساعہ آ جائے گی تو اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا، وہ تو نصیحت کیسے کر رہا ہے؟ یہ جو آیت تو نے خود اپنے کتاب کے ٹائٹل پہ لگائی ہے اپنے دعوے کے اس بات میں، تو خود تیرے خلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوا الساعہ الگ چیز ہے، اس کی اشراط الگ چیز ہے۔ اور دیکھو فرمایا فقط جاء اشراطها، الساعہ کی اشراط یعنی نشانیاں آ رہی ہیں، پوری ہو رہی ہیں، لیکن ابھی خود الساعہ نہیں آئی۔ فرمایا جب آئے گی تو پھر نصیحت حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو نشانیوں کا آنا الگ چیز ہے اور خود قیامت کا آنا الگ چیز ہے۔ تو نشانیاں آ رہی ہیں، ساعہ نہیں آئی، ساعہ جب آئے گی تو اس وقت نصیحت کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی اشراط میں سے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ کہ خود قیامت۔ اس سے معلوم ہوا ساعہ الگ چیز ہے اور اس کی نشانیاں الگ چیز ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور الساعہ بھی ہوں، دونوں چیزیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح دیکھو نا، اس آیت میں بڑی واضح ایک بات تھی جو یہ چرا گیا اور چھپا گیا۔ یہ آیت اس نے ذکر کی کتاب کے ٹائٹل میں، تو ہاں جی فقط جاء اشراطها فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، آیت کے اس حصے کو اس نے ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ آیت کا یہ حصہ خود اس کے اپنے دعوے کے خلاف تھا، اس لیے اس حصے کو کھا گیا کہ کہاں ہوگا نصیحت حاصل کرنا جب وہ آ جائے گی۔ معلوم ہوا قیامت آئے گی تو پھر تو نصیحت کی بات ہی کوئی نہیں، جبکہ یہ آ رہا ہے اور ساعہ ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور نصیحت بھی کر رہا ہے۔ تو چونکہ آیت کا یہ حصہ اس کے خلاف تھا، اس حصے کو آیت کے کوئی طرح اپنی کتاب کے ٹائٹل پہ ذکر نہیں کیا، اس کو حذف کر دیا۔ تو جس آدمی کی دیانت کا یہ حال ہو، ہاں جی دعوے پر بھی پوری آیت ایک پوری پیش نہیں کر سکتا، تو وہ آدمی نبی و رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح قیامت کی نشانی الگ ہے، قیامت الگ چیز ہے۔ اس پہ دیکھیں قرآن کریم کی دوسری آیت، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، خود قیامت نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور دوسری قرأت ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے یا قیامت کا علم ہے، یہ نہیں فرمایا قیامت ہے۔ کیا فرمایا؟ قیامت کی نشانی یا قیامت کا علم۔ اگر خود قیامت ہوتے تو پھر لا علم للساعہ نہ کہا جاتا، بلکہ فرمایا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خود الساعہ ہیں۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے اور خود قیامت نہیں، ساعہ کی نشانی ہے لیکن خود الساعہ نہیں ہے۔ ہاں جی اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ شیطان کہیں تمہیں جو ہے اس بات سے روک نہ دے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ یہی کام کر رہا ہے، اس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ آپ انسان ہیں، میرے بندے ہیں، اور قیامت انسان نہیں۔ فرمایا ان هو عبد الا انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ فرمایا کہ ان ہوا الا عبد، عیسیٰ علیہ السلام تو میرے بندے ہیں، ہاں جی، جن پر ہم نے انعام کیا ہے۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ان کو مثال بنا دیا۔ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، میرے مقبول بندے ہیں جن پر میں نے انعام کیا۔ اس سے معلوم ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں۔ عبد ہونا یہ بندے کی صفت ہے نا، ہاں جی۔ تو الساعہ وہ تو غیر انسان ہے، وہ غیر انسان کو انسان بتانا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں روایت ہے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو مسلم شریف میں کتاب الفتن باب فی الآیات التی تکون قبل الساعہ، اس کے تحت تذکرہ ہے روایت میں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس، اور ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ہاں جی، حدیث کے الفاظ ہیں اطلع النبی علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذکرون۔ فرمایا کس چیز کا تذکرہ کر رہے؟ قالوا نذکر الساعہ۔ صحابہ کرام فرمایا جی ہم تو الساعہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات۔ وہ بھئی یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں نہ پائی جائیں۔ اب الساعہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 باتیں نہ پائی جائیں۔ اب 10 کون کون سی ہیں؟ فذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا الدخان والدجال والدابہ وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسیٰ ابن مریم ویاجوج ماجوج۔ ہاں جی، یہ نشانیاں بیان فرما رہے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا، دابۃ الارض کا خروج، اور سورج کا مغرب سے نکلنا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور یاجوج ماجوج کا آنا، اور 3 مرتبہ خسف، یہ زمین میں دھنسنے کے واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں، ہاں جی، اور فرمایا ایک آگ ہوگی جو نکلے گی یمن سے اور لوگوں کو معاشر کی طرف دھکیل کے لے جائے گی۔ 10 نشانیاں آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا الساعہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 10 باتیں نہ پائی جائیں۔ اس سے معلوم ہوا الساعہ الگ ہے، نشانیاں الگ ہیں۔ اور اس 10 نشانیوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بیان فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ الساعہ کی نشانی ہے، خود الساعہ نہیں ہے۔ یہیں سے اس کا دجل واضح ہو گیا کہ اس آدمی نے الساعہ ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے اور عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔